ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والا اللہ کی نگاہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑا قیمتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ساری ہی مخلوق ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ مشرکین، کافرین، ملحدین، بددین اور نہ جانے کتنے لوگ اور کتنی مخلوق جو اپنے اپنے طور پر پتہ نہیں کیا کیا عقیدے رکھتے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں وہی مقبول ترین بندہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر تسلیم کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ترین نہیں ہے۔ اور جو محبوب ترین ہے یعنی مومن بندے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کے اندر بھی مبتلا فرماتے ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن وہ مصائب ان کے لیے رحمت بن کر کے آتے ہیں، زحمت بن کر نہیں آتے۔ ان کے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان کے دلوں سے سکون چھن جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، بڑی عجیب و غریب مثال بیان فرمائی۔ فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے کہ جیسا گیہوں کا درخت ہو، اس کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں، جب وہ نکلتا ہے تو حل بہت کمزور ہوتا ہے، اس کا تنا کمزور ہوتا ہے بہت، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر بال بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، گیہوں کے بالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوائیں اس کو جب چلتی ہیں تو کبھی ادھر لٹا دیتی ہیں اور کبھی ادھر لٹا دیتی ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں اس گیہوں کے درخت کے اوپر، اس زمانے میں ہوائیں چلتی ہیں، عام طور پر اس زمانے میں جب وہ گیہوں کے درخت ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت میں وہ ہوائیں آتی ہیں۔ ہواؤں کا آنا اس موسم میں ضروری ہے، تو ہوائیں چلتی ہیں تو کبھی تو ادھر لٹا دیتی ہیں اور ادھر کی ہوا چلتی ہے تو ادھر لٹا دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے
مومن کے اوپر یہ حوادثات آتے رہتے ہیں. کہیں تری پورہ میں جھگڑا ہو جائے گا تو کہیں مصطفی آباد میں اور شیو وہار میں ہو جائے گا تو کہیں مراد آباد میں ہو جائے گا تو کہیں بنارس میں ہو جائے گا. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. لیکن گیہوں کا درخت اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ ہر وقت نافع ہے، نفع پہنچانے والا. اور اللہ تعالیٰ اس گیہوں کے درخت سے بے شمار مخلوق کو روزی عطا فرماتی ہے. بے شمار مخلوق اس سے روزی حاصل کرتی ہے. گیہوں کے دانے سے روٹی بناتے ہیں اور کھاتے ہیں. وہ اتنا نفع مند ہے کہ ان ہواؤں کے تھپیڑوں سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. ادھر گر گیا، پھر توبہ استغفار کری اس نے، اس مومن بندے نے توبہ استغفار کری، پھر کھڑا ہو گیا. ادھر کو گر گیا، ادھر مصائب آئیں، ادھر پریشانی آئی، پھر اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا اور اس سے عاجزی اور نیاز مندی ظاہر کرنا، اور پھر کھڑا ہو گیا، پھر چلتا رہا. فسادات ہوتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، اور ہوائیں تھپیڑا لیتی رہتی ہیں اور آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرے، اللہ سے تعلق باقی رکھے. جس کو پچھلے جمعے کے اندر کثرت طاعت کے ساتھ میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کی طاعت، اللہ کی اطاعت کثرت کے ساتھ میں کی جائے. کثرت طاعت ہی بچا سکتی ہے، اور معصیت اور گناہوں سے بچنا یہی بچا سکتا ہے انسان کو تھپیڑوں سے. مصائب کے تھپیڑے آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی مومن بندے کے اوپر، لیکن وہ ان تھپیڑوں سے اور ان مصائب سے اور ان فسادات سے جبھی بچ سکتا ہے جبکہ کثرت طاعت ہو، کثرت ذکر ہو اور اجتناب معصیت ہو. یہ تین چیزیں جو پچھلے جمعے میں بیان کی گئی تھی، انہی تین چیزوں کی لازمی اپنے عمل کے اندر لازمی چیز ہے کہ ہم اپنے عمل کے اندر ان تین چیزوں کو داخل کریں. کثرت ذکر اور کثرت طاعت اور اجتناب معصیت، گناہوں سے بچیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گیہوں کا درخت ہو اور اس کے اوپر ہوائیں چلیں تو کبھی ادھر کو گرا دیں، کبھی ادھر کو گرا دیں، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، اور پھر اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے. کثرت طاعت کی وجہ سے اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ صنوبر کا درخت. ایک درخت ہوتا ہے، صنوبر نام ہے اس کا. وہ جب نکلتا ہے تو بہت سخت ہوتا ہے. وہ بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے کہ گیہوں کا درخت ہوتا ہے بہت کمزور سا، اس کا تنا کمزور سا ہوتا ہے. نہیں، صنوبر کا درخت اتنا سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اور سیدھا چلا جاتا ہے. صنوبر کا درخت ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ بھائی یار یہ تو بہت مضبوط ہے، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو وہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے، اس کو کسی کام کا نہیں رہتا، کسی بھی کام کا نہیں رہتا. جب ہوا چلتی ہے تو وہ لمبائی اور چوڑائی اور اس کی مضبوطی کچھ کام نہیں دیتی. یہ کافر کی مثال ہے. بڑی اچھی مثال بیان فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ بظاہر سخت معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی. فرعون کو تو سنا آپ نے، فرعون اس کی پوری زندگی میں سر میں درد تک بھی نہیں ہوا کبھی. سر میں درد تک بھی نہیں ہوا، سر میں درد بھی نہیں ہوا کبھی. تو کافروں کے اوپر مصائب کا نہ آنا
یہ ان کی مقبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ کبھی سمجھتے ہو کہ میں امبانی اور اڈانی یار یہ تو بڑے پھل پھول رہے ہیں اور ہم خدا کو ماننے والے اور ہم جکڑے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیاں، چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ تو یاد رکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گیہوں کا درخت، وہ نفع مند ہے، ادھر کھڑا، ادھر آئی ہوا تو گر گیا، پھر کھڑا ہو گیا، اللہ سے توبہ اور استغفار کری، مصائب آئیں، پریشانی آئی، پھر اللہ سے ڈور لگا لی، پھر معاف، پھر گر گیا، پھر اللہ سے معاف، پھر گرا، پھر چلا، وہ گر جاتا ہے پھر چلنے لگ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو کثرت طاعت اور کثرت ذکر اور اجتناب معصیت یہ ایک ایسا فارمولہ ہے اور ایسا جامع نسخہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔